السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محمد حبیب اللہ قادری علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ محمد حبیب اللہ قادری خطابت و امامت، افتاء نویسی و وعظ و تقریر، تذکیر و تدریس، ہر طرح کے علوم و فنون میں ماہر اور مذکورہ عہدوں کو بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھانے والے تھے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد 1 سال تک کپڑوں کی تجارت کرتے رہے، لیکن بیرونی دوروں کی مشغولیت کی بنا پر اس مشغلے کو ترک کرنا پڑا۔ آپ مدرسہ امداد الاسلام میں چند سال عربی و فارسی کی تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک کے اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور دفاع کے لیے بہت اہم امور سر انجام دیے۔ چنانچہ آپ آستانِ عالیہ رضویہ سے مراجعت فرماتے ہی مسلک کی تبلیغ اور عوام میں دینی شعور پیدا کرنے کا والہانہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ میرٹھ میں سب سے پہلے 1331 ہجری مطابق 1912 عیسوی میں عظیم الشان سہ روزہ جلسہ عید میلاد النبی آپ ہی کی تحریک پر منعقد ہوا۔ میرٹھ میں اس جلسے کا انعقاد کچھ آسان نہیں تھا، بالخصوص ایسے وقت کے جب کہ اس نام سے عام جلسوں کا رواج پورے ہندوستان میں شاذ و نادر ہی تھا۔ ادھر جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھی، ادھر جلسے کو ناکام بنانے کے منصوبے بھی جنم لے رہے تھے۔ علماء دیوبند کے وہ فتاوے جن میں میلاد مبارک کو معاذ اللہ کنہیا کے جنم اور عیسائیوں کی نقل سے تشبیہ دی گئی تھی، ان پوسٹروں اور کتابچوں کی صورت میں مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ مساجد میں عوام کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ علماء اہل سنت کی دینی کاوشوں اور عوام کے جوش عقیدت نے ان جلسوں کو امید سے زیادہ کامیاب بنایا۔ 10-11 ربیع الاول 1331 ہجری صبح دوپہر رات کو ہندوستان کے مشاہیر علماء نے مسلمانان میرٹھ کو ایک نئی زندگی بخشی اور ہر جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہوتا تھا۔ اس جلسے کے اثرات نے قرب و جوار کے شہروں، دیہاتوں اور ہر محلے کے مسلمانوں میں ایسی تازگی بخشی کہ گھر گھر نعت خوانی اور محافل میلاد کا چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ یوں تو جلسے کی کامیابی نے مخالفین اہل سنت کے پورے کیمپ میں ہلچل ڈال دی اور آپ نے سخت مشکلات کے باوجود مسلک کی تبلیغ، بالخصوص اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی اشاعت، نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین سمجھا۔ اسی بنا پر ضلع میرٹھ کے علاوہ آس پاس کے اضلاع و قصبات دیہات کے رہنے والے مسجد جامعہ خیر المساجد کو اہل سنت کا عظیم مرکز سمجھتے تھے اور دینی امور میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ 1918 عیسوی میں آپ نے میرٹھ میں مسلم دارالیتامہ والمساکین کی بنیاد رکھی، جس میں لاوارث و یتیم بچوں کی مفت رہائش، خوراک، پوشاک اور عربی، فارسی اور اردو انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ اور فرنیچر بنانے کے 2 شعبے بھی قائم فرمائے۔ اس تعلیمی و صنعتی ادارے نے بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کر لی اور آج تک کامیابی سے چل رہا ہے۔ آپ کو متعدد بار حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار زیارت خواب میں ہوا۔ ہم عصر علماء و مشائخ سے آپ کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میرٹھ کے مشہور بزرگ صوفی جان محمد المعروف ولی جی سلسلہ عالیہ وارثیہ کے مشہور زمانہ بزرگ حضرت سید شاہ حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف، شیخ المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الگیلانی، حضرت شاہ ابوالخیر مجددی دہلوی سلسلہ قادریہ کے بلند پایہ بزرگ مولانا شہاب الدین چونڈیر شریف اور حضرت حافظ یار محمد سہارنپوری سے آپ کے خصوصی تعلقات تھے۔ حضرت مولانا شاہ محمد حبیب اللہ قادری میرٹھی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی حبیب اللہ، والد گرامی کا اسم مبارک حضرت شاہ محمد عظیم اللہ تھا، جو اپنے وقت کے عالم باعمل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ علامہ مولانا شاہ محمد حبیب اللہ قادری میرٹھی علیہ رحمت رضوان کی ولادت رمضان المبارک 1304 ہجری خیر نگر میرٹھ میں ہوئی۔ حضرت شاہ محمد حبیب اللہ قادری نے ابتدائی تعلیم مدرسہ امداد الاسلام میں یعنی میرٹھ میں ہی حاصل کی اور حفظ قرآن اپنے چچا حضرت حافظ حفظ اللہ سے کیا۔ فارسی کی تعلیم مدرسہ عالیہ رونق الاسلام کمبو دروازہ میرٹھ میں اور مولانا ریاض الدین افضل گڑھی سے حاصل کی۔ میرٹھ کے مشہور علمی قدیمی درسگاہ مدرسہ قومی واقع مسجد خیر المساجد میں داخل ہو کر درس نظامی کا آغاز کیا۔ درس نظامی کے ساتھ ہی شہر کے مشہور طبیب حکیم نصر الدین دہلوی سے فن طب کی کتابیں پڑھی
اس دور میں اکثر علماء کرام درس نظامی کے ساتھ ساتھ کتب طب کی تعلیم اور اس کی تکمیل ضروری سمجھتے تھے تاکہ خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کیا جا سکے۔ 1327 ہجری میں تمام علوم و فنون میں سند فراغت حاصل کی۔ مولانا شاہ محمد حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ رضوان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت ہی سے خلافت و اجازت بھی حاصل ہوئی۔ علامہ مولانا شاہ حبیب اللہ قادری میرٹھی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 26 شوال المکرم 1366 ہجری مطابق ستمبر 1948 کو 2:15 پر ہوا۔ نماز جنازہ حضرت مولانا سید غلام جیلانی صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ عربیہ نے پڑھائی اور قبرستان حضرت شاہ ولایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں مدفون ہوئے۔ اللہ کی آپ کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوں اور آپ کے توسل سے ہماری گناہ معاف ہو۔ آپ سے درخواست ہے حسب سابق حسب روایت کے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔